السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عبادات، سجدہ، سجود، نذر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک لہ دی ذات واسطے رب العالمین کی توحید دے اظہار، اقرار، تکرار، پرچار تو بعد درود و سلام محسن انسانیت، نجات آدمیت، فخر البشر، سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بذات مقدسہ عرش والا خدا انگیز بے شمار اولاد داد اپنے رحمت نازل فرمائے۔ حضرات محترم، مقدس ترین ایام رب العالمین نے جو بنائے اور پھر بار بار ہر ہفتے کے بعد آنے والا جمعۃ المبارک کا دن، جنہوں رب العالمین نے بہت زیادہ عظمت، سید الایام اور محبوب گرامی نے افضل الایام قرار دیتا۔ اس جمعۃ المبارک والے دن کثرت دے نال، ذوق دے نال اور بڑے ہی شوق دے نال اہل ایمان، اہل اسلام سورۃ کہف کی تلاوت کرنے دا عمل، جو خوش نصیب کے عمل کر دے کہ رب العالمین تہاڈا پڑھنا قبول فرمائے، اور جو بھائی دوست بزرگ ہجے تک اس عمل کی ادائیگی تو محروم تھے، وہ بھی توجہ کرو اور وہ بھی اس عمل کو ادا کرنے کی کوشش کرو کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جمعۃ المبارک والے دن سورۃ کہف پڑھ دے، 12 رکوع 120 آیات میں جڑا بندہ سورۃ کہف پڑھ دے، رب العالمین اس جمعے تو آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک تک رب العالمین اپنی رحمت دے نال ایک نور عطا فرماتا ہے، اور پھر آئندہ ہفتے تک صغیرہ گناہ رب العالمین معاف فرما دے۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت اندر کہ اس سورت دیاں پہلیاں 10 آیتاں، اور ایک روایت اندر کہ پہلیاں 10 آیتاں اور آخری 10 آیتاں جڑا بندہ یاد کرتا ہے اور پڑھتا ہے، رب العالمین انہوں دجال کے فتنے تو محفوظ کر لیا۔ دجال کا فتنہ حالانکہ بہت بڑا فتنہ ہے، پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا فتنیاں دے وچوں دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اودی حیثیت کی ہے کہ انسان صبح دے ٹائم تے مومن ہوندا ہے مگر شام ٹائم تے کافر بن جائے، یا پھر رات کو مومن ہوئے تے دن چڑھ گیا اور انسان کفر کر بیٹھے۔ اور دجال کا فتنہ اللہ حسن سب کو محفوظ فرمائے، وہ دا ایک بہترین طریقہ دعا بھی پڑھنا، اور ایک جو عمل نا کہ سورۃ کہف دیاں ابتدائی آخری 10 آیات زبانی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے۔ یہ 10 اور 10-20 آیات 15ویں پارے کے اندر سورۃ کہف کی ابتدا ہوتی ہے، انہوں ہر جمعۃ المبارک والے دن پورے ذوق نال ادا پڑھیا کرو، اور 10 آیتاں پہلیاں اور آخری انہوں یاد کر لو، حضرات محترم کی تلاوت کریا کرو۔ میرے اکبر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا فرماتے جڑا انسان ان آیتوں کی تلاوت کر دے، رب العالمین انہوں دجال کے فتنے تو محفوظ فرما لیں گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات محترم رب العالمین کا قرآن میرے اکوڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول یہودی آئے آگے سوال پوچھ دے میں سرکار روح دی کی حیثیت روح دی کی حقیقت سرکار خضر علیہ السلام کون نے سرکار ذوالقرنین دے اصحاب کہف دے نام کینے کنے افراد سنے پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا غد آنے والی صبح میں توانوں یہ بارے اطلاع کر دوں گا حجے تک کوئی خبرہ کوئی وحی میرے کل نہیں آئی حضرات پیغمبر رحمت علیہ السلام انشاءاللہ کہنا رہ گیا نہ کیا گیا رب العالمین نے اپنی قدرت کا کیسا کرشمہ دکھایا اگلا دن ہویا کہ پھر پوچھن واسطے آئے پیغمبر رحمت علیہ السلام نے بول چونکہ وحی میں سی آئی کہ پھر دوسرے دن آئے تیسرے دن آئے حضرات چلتے 15 دن گزر گئے لوگوں نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیتا معاذ اللہ تو تکوی کہنا شروع کر دیتا رہتے محمد دا خدا بھی محمد دا دراز ہو گیا ہے یہ تو کا کہنا شروع کر دیتا وہ جنہ کہتے سنا میرے کل وحی ہوگی یہ لوگوں میں سلسلہ اور ختم ہو گیا ہے معاذ اللہ رب العالمین نے عرش بری تو قرآن نازل فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اے میرے محبوب تسی بھی کوئی کام کرنا ہوئے تے ایویں اپنے کولوں ہی نہ کہہ دینا بلکہ کیا کرو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیا ایک کام کل اس طرح کریں گے اللہ نے چاہیا کہ اس طرح کام ہوئے گا حضرات آئیے انشاءاللہ دا اور ایک بات ہے کہ ذہن نشین کر دیجئے جس طرح سی لکھنے میں کٹھائی الف نون شین الف اس طرح نہیں لکھنا ان الگ اور شاء اللہ الگ ان الگ اور شاء اللہ الگ الگ لکھنا ہے یہ دا معنی بنتا ہے اگر اللہ نے چاہ اور جنہ کٹھا سی لکھنے انشاء کٹھائی انشاءاللہ وہ دا معنی بنتا ہے کیڑا اللہ کون سا اللہ حضرات لفظوں کی بھی تصحیح کیجئے عقائد کی بھی اصلاح کیجئے اگر اللہ نے چاہا 15 دن کے بعد رب العالمین کے بعد پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب سورۃ کہف کا نزول ہویا رب العالمین نے سورۃ کہف نازل فرمائی حضرات سورۃ اندر رب العالمین نے ہر جمعے والے دن اسے سورۃ نو ہی مخصوص کیوں فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھنے دے اس قدر فوائد نے حالانکہ اور بھی 113 سورتاں نے مگر سورۃ دا ہی انتخاب کیوں فرمایا حضرات سورۃ کہف اندر رب العالمین نے بڑے ہی اسباب جناب علی دینے بڑیاں ہی نصیحتاں بیانیاں نے اور جناب بندہ سورۃ کہف پڑھتا ہے سورۃ کہف کو سمجھتا ہے سورۃ کہف کے مضامین پہ غور کرتا ہے سورۃ کہف کو اپنے دل و دماغ سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے حضرات دنیا کے اندر جیسے بھی طوفان آن جیسے بھی مشکلات آنے وہ انسان اپنے اللہ پہ مضبوط یقین رکھنا شروع کر دیتا ہے کیوں ایک دنیا کے اندر دے حالات ہی ایسے نے حضرات دنیا کے پہلے دن تو لے کے آج تک کشمکش چل رہی ہے اور حضرات ان کی زیادہ مسئلہ ہے ایک کشمکش کا دیئے حضرات کبھی مذاہب کے درمیان کبھی مسالک کے درمیان کبھی سیاست کے درمیان کبھی تجارت کے درمیان اور کبھی اخلاقیات کے معاملات کے درمیان حضرات حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے اور پھر اس کو بڑھ کے مادیت اور روحانیت کی کشمکش ہے ایک جناب انسان صرف دولت کے حصول واسطے دولت کی دوڑ اندر دولت کی بہتات اندر دنیا کی مایا نو جناب اکٹھا کرنے کے اندر اور ایک دوڑ ایمانیت کی اپنے ایمان نو جگجگانا دنیا کے معاملات کے نال اپنے مالک کے نال تعلق نو مضبوط کرنا اپنے اندر روحانیت نو اجاگر کرنا اپنے اندر للہیت نو ترجیح دینا آئیے حضرات محترم اس کشمکش کے اندر اس دور کے اندر مادیت
اور روحانیت کی کشمکش کے اندر ٹھیک ہے ضروریات اپنی جگہ تے مگر سیدھی دی گل ہے کہ دل دے اندر دنیا کمان دا شوق بڑھ گیا وہ انسان پٹری تو لٹ گیا وہ تباہ ہو گیا کہ جے دل دے اندر اپنے اللہ دا پیار بڑھ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا وہ انسان کامران ہو گیا وہ اپنے اللہ دا قرب دے اپنے اللہ کی ولایت دا حقدار بن گیا اور یہی سورۃ کہف کی آیات تو ثابت ہوتا ہے حضرات سورۃ کہف کے اندر رب اللہ چار اہم ترین مضامین بیان فرمائے گئے سورۃ کہف جڑا بندہ سمجھتا ہے وہ اپنے ایمان کو ترجیح دیتا ہے صحابہ کہف دا واقعہ این قرآن مجید کے درمیان کے اندر کیونکہ جوانی کی عمر انہاں نوجوانوں نے اپنی جوانی اپنے اللہ کے دین پہ لگائی اللہ نے انہاں این قرآن مقدس سے بس سینٹر کے اندر ذکر فرمایا رب العالمین نے بیان فرمایا آئے رب العالمین کا قرآن کی اعلان کر رہا ہے رب العالمین نے فرمایا اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا حضرات دقیانوس بادشاہ یہ لوگوں کے کلوں بتوں کی پوجا کروانے والا یہ غیر اللہ کی عبادت کروانے والا چند نوجوان جنہاں نو توحید دیاں نعمتاں مل گئیاں انہاں نوجواناں نے اپنے رب العالمین کی توحید کا اقرار کیتا اللہ کی وحدانیت کا پروگرام اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان تکرار پرچار اظہار تبلیغ شروع کر دیتی ہے یہ مخالف ہو گیا تے نے پروگرام بنایا میں نہ پکڑ کے سزا دے میں نہ ختم کر دواں یہ کہنے لگے چلو اسی دے کولوں بچ جائیے کدے دے شکنجے اندر آ کے اسی ایمان تو محروم ہی نہ ہو جائیے ایمان بچا لئیے ایمان بچا لئیے حضرات آج بھی کئی خوش نصیب نے جڑی جگہ لین تو پہلے مکان خریدن تو پہلے اے بیٹے نے قریب مسجد ہے قریب نماز پڑھن دا سہولت موجود ہے ساڈے بچے تاکہ نمازی بن جان اور حضرات کئی بندے مینوں جناب کئیاں بندے کیا ہے جو تھے مرکز دے قریب کوئی جگہ ملتی ہوئے تے ساڈے واسطے ایک پلاٹ مل جائے ہیں لیکن یاد رکھیے کئی ایسے بھی لوگ موجود نے تسی اسی روزانہ ویلے ہاں جڑے کہندے نے پاجی اے مسجد دے لاگے نہیں جگہ ہے اور کئی اتوں تک تاندے پاٹے ساڈے گھر والوں ہارن ہے تہاڈی مہربانی نوں جناب سائڈ تے کر دیں یا بند کر دیں حالانکہ ساڈے الحمدللہ ساڈے دے مسجد دے اندر لوگوں نوں تنگ کیتا ہی نہیں جاندا اسی تے کسے نوں تنگ کرنا اینو حرام سمجھنے ہاں لیکن حضرات کے فضول ہے نہیں لیکن ہوندا کی اے خالی اذان سمپل اذان یا پھر کوئی ضروری اعلان لیکن پھر بھی کئی بندے کہن گے جی مسجد دے لاگے نہیں جناب ساڈے کول آواز برداشت نہیں ہوندی حضرات دراصل انہاں دے دل دے اندر اپنے مالک دا پیار نہیں آ دیکھو جنہاں دے دلاں دے اندر مالک دا پیار ہے انہاں نوجواناں نے کی کیتا انہاں نے اپنا وطن چھڈیا اپنا گھر بار چھڈیا انہاں نے اپنے ایمان نوں بچان دا پروگرام بنایا ایسا نکل پے کہ انہاں نے جناب پہاڑاں دا سفر شروع کر دیتا غار کے اندر جناب جا رہے نے انہاں دے پیچھے دقیانوس بادشاہ نے اپنی فوجاں اپنے سپاہی لگا دیتے مگر جنوں اللہ رب العالمین جنوں رکھنا چاہے جنوں مالک بچانا چاہے پوری کائنات میں تیرے دا بات دیا نہیں کر سکتی حضرات ابراہیم لبرے جا رہے نے پیغمبر احمد علیہ السلام نے جس طرح مکہ مکرمہ چو نکلے ایسا جناب صدیق اکبر دل جا رہے نے غار دے اندر پہنچ گئے نے کافر انہوں نے لبڑ تورے سن لیکن رب العالمین نے انہوں نے جناب علی نہ ملایا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر دی حفاظت فرمایا اور انہاں نوجوانوں نے ساتھ یا جتنے بھی اللہ دے بری نے اے جناب علی چل رہے نے اللہ دے نہ بادشاہ دقیانوس بادشاہ دی فوج دے کولوں اسلام دے مخالفین دے کولوں اے دین دے دشمن دے بیانیاں دے کولوں انہاں نوں بچایا ایک غار اندر انہاں نے جناب علی جا کے آرام کر رہے نے رب العالمین نے سلایا حضرات اللہ رب العالمین دی قدرتاں دے کرشمے 309 سال ستے رہے کنے 309 سال ستے رہے حضرات رب
العالمین نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نوجوانوں کی بات فرمائی. یہ دعا مانگی کرتے رہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ. یاد کر لو یہ دعا, یاد کر لو, بڑی پیاری دعا ہے. زندگی کے اندر جڑی بھی مشکل آئے, جڑی بھی پریشانی آئے, اللہ رب العالمین پہلی بات تجھے محفوظ رکھے, اللہ آزمائشوں سے بچا کے رکھے. لیکن اگر کوئی معاملہ بن ہی جائے تو ایک دعا پڑھیا کرو. یہ 10 نمبر جناب علی آیت سورۃ الکہف 15واں سپارہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ نے ولی غازی اسلام ارشاد اللہ مان رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بڑی ایک کثرت نال آیت پڑھنی تے کہہ رہے جی آیت بڑی کمال ہے. ایک جو بندہ پورے یقین نال پڑھے نا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اللہ اسی تینوں اپنا ڈاکٹر مان بیٹھے ہاں, اللہ اسی تینوں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہاں. آتنا من لدنک رحمہ, انہوں اپنی رحمت بھی فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا, ایسی مشکل تو سانو نجات دے, ایسی پریشانی تو سانو نجات دے, ایسی معاملے کا بہتر حل فرما. اللہ تو کار ساتھ ہے, اللہ پورے یقین نال پڑھیا کرو. یہ 10 نمبر آیت سورۃ الکہف کی. اللہ رب العالمین ایسے ایسے معاملات میں جتھے کوئی نجات کا راستہ نظر نہ آئے, ایک نابی آیت پورے یقین نال, پورے خشوع و خضوع نال, پورے یقین نال یہ نہ کیا کرو امید رکھنے اللہ کولو, امید بندیاں کولو بندہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, مگر اللہ کولو پورے یقین نال منگیا کرو, پورے یقین پورے اعتماد نال منگیا کرو. جس طرح انہوں نے صاحب کہف میں دعا کی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب العالمین نے اپنی رحمتاں فرمائیاں, اللہ نے اپنا فضل دے کرم دے ترس فرمایا, انہوں نے کیسے حفاظتاں فرمائیاں. اللہ 309 سال تو بعد جدو اٹھایا, ایک نامن کہنے لگے اور کسی ایک جوان کو بھیجو نا, تو کھانا نہیں لے گئے. اللہ کے مطلب ان بات سنیں گے, ایک تو یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے. کئی لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ایک جگ میٹھا اگلا کس میٹھا, اسی مر کے مکے کنے اٹھانا ہے, مکے کنے پوچھنا ہے. اتنا کوئی بات نہیں, کوئی حشر نہیں, کوئی نشر نہیں, ایوی سانو ڈرایا جاتا ہے. رب العالمین نے اس واقعہ کو یہ بھی ثابت فرمایا, اگرچہ 3 صدیاں 309 سال گزر گئے, اسی جگایا, اگر اسی اپنے پیاریاں نو جگان دے قادر ہاں, اسی دنیا دے ہر ایک انسان نو جگان دے قادر ہاں. یقیناً اٹھایا جائے گا, یقیناً کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت لگائی جائے گی, ہر ایک کو اٹھایا جائے گا. حضرات اس بات کو عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے الایمان بالبعث, البعث بعد الموت, کہ اٹھائے جانا, موت تو بعد, مرنے تو بعد دوبارہ زندہ کیے جانا, ایمان جتنی ضروری اور لازمی ہے. اور آگے رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے اندر یہ صاحب کہف کا جو واقعہ فرمایا, جڑا بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور اس واقعے کو بڑے غور و خوض نال پڑھتا ہے, یقین جانو دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, دل کے اندر اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی قدرت رب العالمین کی پاور کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی جنو اسی مننے علی کل شیء قدیر ہے. واقعی رب العالمین ہے ہر ایک چیز کی طاقت رکھنے والا. انہیں نابے لے کے جینا سیکھے وہ چاندی کا سکہ کھانے واسطے تے کھانا لے آتے جو پیسے دیتے نا, تو کہنے ہیں آخری کرنسی ایک پاجی اس سے لاتے دی تے گل دی گل سی میرے ساتھ ہے اپنا ہے, وہ تے پتہ ہی نہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے. آندھے نے کتنی کو دیر ستے ہو, دیہڑی کو ستے ہیں, 1-2 دن دیا باتاں کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں اللہ نے 309 سال سلایا. اور جو کرنسی لے کے گئے تھے
پھر گل کھلی آندے نے یہ تے پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کردے نے یہ تے کہڑے دور دے جناب علی آگے نے سکھے یہ تے چلدے ہی نہیں یہ تے اسی بھی کونی ویکھے ساڈے باپ دادا نے بھی کونی تین صدیاں گزر گئیاں کوئی تھوڑا جہا ٹائم تے نہیں نا حضرات محترمہ یہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ایک جناب علی صاحب کہف دا واقعہ کتنا ہی پیارا تے کتنا ہی عظیم الشان جنہاں دے اندر ایمان مضبوط کرنے والا واقعہ اور کہ چلیے کہ وہ باپ دے جو جناب علی دونا لوگاں دا ایک اپنے رب العالمین دا شکریہ ادا کرنے والا دوجا کرانے والا ایک توحید والا دوسرا شرک کی بدبو والا ایک توحید کی خوشبو والا اندے اللہ کی رحمت ہے اے میرے مالک دا انعام ہے اے میرے مالک دا احسان ہے اے میرے مالک دی رحمتاں نے اے میرے مالک دی کرم نوازیاں نے تے دوسرا کیا لگا لے کیڑیاں تو گلاں کرنا ہے کہ میں محنت کر کے کمایا ہے یہ میں آپ بنایا ہے آنا نہیں یار اس طرح نہیں کریدا کہ یہ اترائی دا نہیں غرور نہیں کریدا تکبر نہیں کریدا مالک دلا کی بے وار ہے آنا نہیں 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 کوئی ایسا معاملہ نہیں وہ میری تسانوانی کمائیے میں کوئی ہوئے دے کوئی نہیں میں اپنے غلام نوکر چاکر دے کے اپنی جان چھڑا لینی ہے ایسا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ رب العالمین دا پیارا کہنے لگا نہیں نہیں اس طرح نہیں بلکہ کہنا کیے فلولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں نہیں میری جدوں بھی اپنے بال اندر جانے جدوں بھی اپنی دکان دے جانے جدوں بھی اپنے کارخانے جانے جدوں بھی اپنی فیکٹری اندر جانے جدوں بھی باغ اندر جانے تے کی کہنے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ایک جڑا بندہ پڑھتا ہے اللہ نظر بد تو بچا لیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے جس طرح چاہیا یہ ساری رحمتاں مالک دیاں نے انعام نوازیاں مالک دیاں نے حضرات یہ آیت بڑی پیاری ہے اپنے گھراں دے اندر دکاناں دے اندر اس آیت کو لکھ لو اپنے بیٹھاں تے اپنے کارخانیاں دے اندر اپنے دفاتر دے اندر آیت کو لکھو نظر نہ لگے اور اپنے بھی منہ نکلے ماشاءاللہ یہ اللہ دی عطا ہے انہیں جیویں چاہیا سانو نوازیا یہ مالک دی کرم نوازیا نے دل اندر کدھر فخر نہ آ جائے غرور نہ آ جائے تکبر نہ آ جائے شیخی نہ آ جائے حضرت محترم اور دوسرا جڑا کہندا سی نہیں 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 میں آپ کمائے اللہ دی توحید تو بیگانہ اللہ رب العالمین پر شرک کرنے والا اللہ دی پکڑ آئی اللہ دا عذاب آیا سارے دا سارا باغ تباہ ہو گیا سارے دا سارا باغ ختم ہو گیا ہن کیے ہن پچھتا رہے ہیں ہن کہندے ہے کاش میں مانی لیندا میں نے تکبر اندر نہ رہندا مگر حضرات اٹ از یوزلیس ٹو کرائے اوور سپرچوئل پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت اس طرح تے فرعون نے بھی منیا سی جدوں لاڑی گوتے کھان لگا تے کی کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا ہوا آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین انت میں ایمان لے آنا کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی الہ جنوں بنو اسرائیل ماننے نے گل سنو پھر بھی یہ ٹیک چالیاں میں انہیں تے ایمان لے آنا کہ جیدے تو سوا کوئی جنوں بنو اسرائیل نے منے ہیں کہ میں بھی فرما برداراں مگر حضرات پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت اللہ نے فرعون دنیا واسطے عبرت کا نشان بنا چھڑیا ان کی فائدہ مندہ حضرات اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے قیامت کا دن ہوئے گا ہوتے کافر پھر ہوتے معذرت کریں گے رب العالمین فرمان گے آج تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی آج سوری قبول نہیں کی جائے گی ہن وقت ہے یہ دنیا دار العمل ہے آخرت اندر دار الجزائے ہن اسی اپنے اللہ دی توحید نو منیے ہن اللہ دی وحدانیت کا اقرار کریے ہن شرک دی خلاصت تو بچیے ہن بدعات و خرافات دی خلاصت تو بچیے اپنے اللہ دی توحید تے قرآن حدیث تے قرآن مجید تے حدیث حمید تے ایسا یقین پیدا کریے رب العالمین دی رحمت ساتھ مقدر بن دے حضرت محترمہ یہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا المال والبنون
والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ دنیا میں رہنے والوں، دنیا دا مال، دنیا دی زیب و زینت، مال، اولاد، دیگر چیزاں، اے دنیا دی زیب و زینت بہترین انسان واسطے او دے نیک اعمال، او دا اچھا کردار، او دا اچھا عقیدہ، او دے اچھے اعمال، او دے اعمال حسنہ، او دا اچھی گفتار، او دا اچھا کردار۔ اور حضرات بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے نے جنہیں دنیا تو چلے بھی جان مگر اپنے اعمال کی بنیاد پہ، اپنے کردار کی بنیاد پہ، اپنی گفتار کی بہترین ہونے کی وجہ تو، اپنے عقائد کی بلندی کی وجہ تو لوگاں دے دلاں دے اندر زندہ رہتے ہیں۔ آج بھی نام لو امام بخاری دا، سارے کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ آج بھی نام لیا جائے، اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا لوگ کہیں گے رحمت اللہ علیہ، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام عبد الرزاق، امام ابن کثیر، امام قرطبی، امام طحاوی، امام قرطبی، جناب نام لیا جائے تے کہیں گے سارے رحمت اللہ علیہ۔ کہ جدو انسان دا ضمیر بیدار ہوئے، انسان دے عقائد بہتر ہون، انسان دے اعمال اچھے ہون، صدیاں گزرن تو بعد بھی لوگاں دے دلاں دے اندر زندہ لوگ دعا دیندے نے، مگر نہ کئی لوگ ایسے بھی نے جڑے زندہ رہ کے بھی اپنے بد کرداری دی بنیاد تے لوگاں دے دلاں دے اندر مردہ، اور لوگ فلانا چھڈ یار کیدا نام ہے چھڈ دے، وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی انسان، اس میں کوئی انسانیت ہے۔ حضرات آئیے اپنے عقائد کو درست کیجئے، اعمال کو درست کیجئے، اور سب کو بہترین خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نے قرآن کو اپنا شفا بنایا، حدیث مصطفیٰ کو اپنا شعار بنایا، جنہاں قرآن و سنت کو رہنمائی نہیں۔ حضرات آگے آئیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جناب خضر علیہ السلام کا، اور پھر یاجوج و ماجوج کا۔ حضرات محترم آئیے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، روح دے بارے آیات، آئیے سورۃ کہف کی تلاوت کیجئے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا جنہاں بندہ سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ کو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے۔ دجال دا فتنہ، دجال دا کی معنی ہے؟ دجل کہندے نے فریب نو، دجل کہندے نے مکاری نو، دجل کہندے نے جھوٹ نو، دجل کہندے نے دو نمبری نو۔ حضرات ہوئے اللہ نال پیار کرنے والا، ہوئے مصطفیٰ نال محبت کرنے والا، اور پھر دو نمبری کرے گل بھابری، اچھی بولو گل بھابری۔ وہ جتنا پیارا اللہ ہے، اللہ دے حسن سی بات، محبوب گرامی کس قدر پیارے، محبوب گرامی دے حسن سی بات، اتنی پیاری نسبت ہوئے، اتنا پیارا ذوق ہوئے، اتنے پیارے نبی دے غلام ہونے کا دعویٰ ہوئے، پھر دو نمبری کریے، پھر اسی جھوٹ بولیے، پھر اسی دغا کریے، پھر اسی قرآن کریے۔ نہیں حضرات گل نہیں پھٹدی، ایویں نسبت نو لاش نہ لگائیے، اسی مصطفیٰ نال غلامی کر کے اسی دنیا نو بتائیے۔ اس طرح سچ نال بھی کاروبار چلتے ہیں، دنیا کے اندر سچ نال اللہ عزت دیتا ہے، ایویں جھوٹ بولنے نال وقار نہیں بنتا، ایویں جھوٹ بولنے نال وقار نہیں بنتا، ایویں جھوٹ بولنے نال پرسنالٹی نہیں بنتی۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر رحمت نے فرمایا العزت لمن اهتدى، عزت دے واسطے جڑا ہدایت کو حاصل کرتا ہے، وذلت لمن بغى واعتدى، جڑا بندہ زیادتی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، وہ نہ کہ اپنے مالک کا سکا، نہ اپنے والدین کا سکا، نہ اپنے مصطفیٰ کریم کا سکا، نہ صحابہ کرام کا وفادار، نہ اہل بیت طہار کا عقیدت مند، نہ اولیاء الرحمن کا عقیدت مند۔ وہ انسان کا انسان ہے جڑا اپنی ذات نال مخلص نہیں، جڑا اپنے پیدا کرنے والے رحمان نال مخلص نہیں۔ میرے دوستو تواڈے میرے نال کیویں مخلص ہو سکتا ہے؟ آئیے اپنے آپ کو پوری اخلاص کی طاقت نال، پورے یقین دے ذوق نال، اور پوری باللہیت کی خوشبو دے نال ایسا منور کیجئے، ایسا مضبوط کیجئے کہ روحانیت غالب آئے، ہر مقام دے دین دا پیار غالب آئے، دین دی بات غالب آئے، اور دنیا کے تمام جھوٹ مکر و فریب کو چھوڑ کے
یہ بات ثابت کر دئیے سب اللہ رسول دا پیار عزیز ہے اللہ رسول دا انشاءاللہ پیار کرا گے دنیا دے بھی عزت قبر اندر بھی عزت حشر کے اندر بھی رسول رحمت کی شفاعت اللہ کے عرش کا سایہ اور پیغمبر رحمت کے حد حوض کوثر اور قیامت میں بھی رب العالمین اپنی رحمت کا جنت دا داخلہ عطا فرمان گے رب العالمین سب سورہ کہف کو سمجھنے دی اور ہر جمعۃ المبارک والدن پڑھنے دی اور خصوصاً پہلیاں اور آخری 10 آیات انہاں نو زبان یاد کر کے انہاں دا وظیفہ جاری رکھنے دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ